ایام عزا ہیں، کیسے محبت نہ ہو ان پاک ہستیوں سے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے راہ میں دے دیا۔ میرا دل کہتا ہے اگر امام حسین کے لیے ممکن ہوتا، دو قربانیاں ایسی ہیں کہ ان قربانیوں کے بغیر اگر دین بچتا تو امام حسین یہ دو قربانیاں نہ دیتے، ایک علی اصغر کی قربانی اور ایک سکینہ کی قربانی۔ لیکن حسین کی حقانیت کی گواہی علی اصغر ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، مصائب کا مجھے نہیں معلوم میں اس کو بیان کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ جب علی اصغر کو لے کر گئے ہیں تو اشقیاء سے جنت کے سردار کو یہ کہنا پڑا ہے کہ میں پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں بچے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے جھٹلایا، کہا حسین جھوٹ بولتا ہے، بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے۔ یہ کربلا کے سب سے بڑے مصائب میں سے کہ جنت کے سردار کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ کو بھی سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا تھا۔ جب آخری وصیت فرما رہی تھی، امیر المومنین سے فرمایا، یا علی ما احدتنی کاذبا، علی میں نے آپ کے ساتھ زندگی کی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بڑے دربار میں مجھے جھٹلایا گیا۔ حضرت سکینہ شبیہہ ہیں جناب سیدہ کی، اس کم سنی میں اپنے ماں کی شبیہہ ہے، اپنی جدہ کی شبیہہ۔ جب شام کا بازار تھا، امام حسین کا سر نو کے نیزے پہ تھا، بازار میں لوگ باغی باغی کہہ کے سر کو پتھر مار رہے تھے۔ قاری قرآن نو کے نیزے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ جب یہ منظر زینب نے دیکھا تو صبر تمام ہو گئے، کہا میں نے یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر کیے جائیں گے، میں نے صبر کیا، یہ بھی سنا تھا آپ شہید کیے جائیں گے، میں نے صبر کیا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا منظر ہوگا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں۔ زینب جب یہ بیان کر رہی تھی، دیکھا سکینہ کی حالت غیر ہو گئی، اپنا بین بھول گئی، کہا حسین ادرک فاطمہ کا صغیرہ، اپنی سکینہ کی خبر لیجیے۔ اجرکم علی اللہ، کیسے کہوں، جب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہے، وہ لعین کسی بھی طرح سے زینب کو خاموش نہ کر سکا، تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ تشت لایا جائے۔ تشت لایا گیا، تشت کے اوپر ایک رومال رکھا ہوا تھا، رومال کو جب ہٹایا گیا، بیویاں سمجھ گئیں، بیویاں آگے کھڑی ہو گئی کہ بچے یہ منظر نہ دیکھ سکے۔ تشت کو اس لعین نے اپنے قدموں میں رکھا، چوبے خیزراں کو لایا گیا، چوبے خیزراں کو شراب میں سلایا گیا، اس نے وہ جسارت شروع کی، بیویوں نے پکارنا شروع کیا، بچے یہ منظر نہ دیکھ سکے، لیکن سکینہ سمجھ گئی یہ ملعون کیا جسارت کر رہا ہے۔ اس لعین نے کہا حسین میں نے سنا تھا تیرے دودھ اجرکم علی اللہ، اس بی بی کا بڑا احسان ہے۔
اس بی بی کی وجہ سے دین حسین کی وجہ سے بچا، اہل بیت سکینہ کی وجہ سے بچا۔ جس زندان میں شام میں رکھا گیا تھا وہ ایسا زندان تھا، وہ ایسا خرابہ تھا جس کی چھت نہیں تھی، دیواریں گرنے کے نزدیک تھی، بیویاں دیوار سے ٹیک بھی نہیں لگا سکتی تھی، کہیں ٹیک لگائیں تو دیوار گر نہ جائے۔ دن میں سخت گرمی ہوتی تھی اور رات میں سخت سخت ہوائیں چلتی تھی۔ خرابے کے گرد جو محافظ تھے وہ بھی عرب نہیں تھے، تاکہ یہ جان نہ سکیں یہ اہل بیت رسول ہے۔ ایک دن ایک نگہبان نے دوسرے سے کہا کہ نہ جانے یہ ڈیوٹی کب تک رہے گی۔ دوسرے نے کہا کہ آج رات ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، ہمیں حکم آیا ہے کہ دیواریں ان بیویوں پہ گرا دی جائیں اور کل اعلان ہو جائے دیواریں گر گئی، قیدی مر گئے۔ زین العابدین نے جب اس کو سنا، زندان میں ہیں، قیدی ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ جب امام حسین جب امیر المومنین کچھ نہیں کر سکے تھے، تب زہرائے مرضیہ باہر آئی تھی۔ یہاں اپنے جدہ کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے سکینہ آگے آئی اور گریہ کرنا شروع کیا۔ سکینہ کے گریے سے تخت و تاج لرز اٹھا۔ لعین نے پوچھا یہ بچی کیوں گریہ کرتی ہے؟ کہا اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، کہا باپ کا سر لے جاؤ۔ ایک روایت یوں بھی ہے، دوسری روایت بھی ہے، خدا کرے یہ روایت سچ نہ ہو۔ روایت کہتی ہے لعین آیا، اس نے سر حسین سکینہ کی طرف پھینک دیا۔ سکینہ نے بابا کا سر اپنے بازوؤں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ باپ کے سینے پہ سونے والی نے باپ کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ پھر جو مصائب شروع کیے، کس نے مجھے اس غم سنی میں یتیم کیا؟ بابا آپ کی گردن کی رکھو۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگ خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، سکینہ خاموش نہیں ہوتی۔ ایک منزل وہ بھی آئی، سکینہ خاموش ہو گئی۔ زینب کبریٰ پکاری، سجاد سکینہ دنیا میں نہ رہی۔ جناب سیدہ کو بھی رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ سکینہ کو بھی رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، لیکن قبر بنانے کے لیے زندان میں کوئی اوزار نہیں ہے۔ بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک ننھی سی قبر کھودنا۔ اجرکم علی اللہ۔ تمام بیویاں خاموش ہوئی، ام کلثوم خاموش نہیں ہو رہی، ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں۔ زینب کبریٰ آئی، کہا ہر منزل پر صبر کر لی ہے، اس منزل پہ بھی صبر کیجئے۔ ام کلثوم نے فرمایا کل رات، آج کی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میرا گریہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات جب سو گئے تھے تو سکینہ اٹھی، آ کے مجھے جگایا، کہا بھی اماں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔